پاکستان کی یہ جو جنگ ہے یہ کتنے گھنٹوں کی جنگ تھی، کیسے شروع ہوتی ہے، تعداد کیا ہوتی ہے دونوں طرف، اور ٹیکنالوجی دونوں طرف کیا کیا ہے؟ سب سے بڑی غلطی ہندوستان نے یہ کی کہ مس الائنڈ کیا ساری ہائپوتھیسس کو، وہ فالٹی تھی۔ جو ہم نے ٹنیج پھینکی 10 تاریخ کو صبح فجر سے لے کے 5 گھنٹے کے اندر 1965 کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ تھی۔ 5 گھنٹے میں اتنی بمباری تھی۔ اوہ اوہ اوہ۔ اس پر وہ ہندوستان چیخا، جس پر ٹرمپ کے پاس پہنچے۔ ٹرمپ آپ کو کچھ عرصے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا دیں گے کہ یہی آئے تھے پہلے میرے پاس۔ وہ ہمارے پاس تو رافیل نہیں تھا، ان کے پاس تھا۔ جب سے یہ اڑ رہا ہے پچھلے 24 سالوں میں آج تک رافیل 9 جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ یہ ایوریج بنتی ہے تقریباً 3 سال بعد ایک جہاز گرا۔ جی۔ ہندوستان نے 1 گھنٹے میں 3 جہاز گروا لیے۔ یہ بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ویسے۔ ان کے چیف آف ڈیفنس نے کہا نمبر اہم نہیں ہے، ہتھیاریں کیوں گرائے گی۔ ہندوستان نے تیجاس ایک جہاز بنانے کا سوچا تھا 1985، آج 40 سال ہو گئے، صرف 40 جہاز ہیں ان کے پاس۔ ہم 1995 میں سوچتے ہیں GF-17 تھنڈر کا، 10 سال بعد ان کے 40 جہاز سری لنکا کے بارڈر کے پاس اڑ رہے تھے، اور ہمارے 200 سے زیادہ GF-17 تھنڈر اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ ایک لڑکے کی خبر آئی کامران مسیح کی، یہ کیا سٹوری تھی؟ وہ کہتے تھے کہ سر 1-1 انچ کا دفاع کریں گے، دشمن کو سبق سکھائیں گے، دشمن کو حیران کر دیں۔ جب یہ جنگ ہوئی اور جو ریزلٹ آئے تو مجھے لگا کہ وہ کم بولتے تھے۔ انہوں نے اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ ذرا امیجن کر، 82-85 جہاز وہ اڑا رہے ہیں، 40 کے قریب ہمارے تھے، نومیریکلی آؤٹ نمبرڈ ہیں ہم، اور آپ 6-0 پہ ختم کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ واقعہ دیکھا پہلگام والا، اس وقت بھی واقعہ ہوا پلوامہ، ابھی نندن والا بھی، جب یہاں پر آپ کی سرحد میں آ جاتے ہیں تقریباً۔ اس کو آپ کس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں؟ یعنی کیا پاکستان کا اس وقت کا جو جواب تھا وہ ٹھیک تھا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت بھی بھارت کو شٹ اپ کال ملتی تو شاید یہ بھی دن نہ آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاروق وڑائی شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ مختلف پاکستان کی تمام میڈیا پہ، ایون انٹرنیشنل، آپ نے دیکھا کہ میں نے تو انہیں کہا کہ آپ نے پاکستان کی جنگ کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا، اور وہ کیسے کردار ادا کیا کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی کیسے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چند گھنٹوں کی جنگ تھی، کتنے جہاز ہمارے ہاں تھے، ان کے تھے، اور پھر اتنی زبردست ٹیکنالوجی کو مات کیسے دی ہم نے، اور اب پاکستان کہاں پر کھڑا ہے، یہ باتیں اہم ہیں۔ آج یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ آپ کا چیسی صاحب۔ تھینک یو وڑائی صاحب فار انوائٹنگ۔ تو یہاں سے لوگوں کے اندر بڑا ہے، اب آرٹیکلز میں دیکھ رہا تھا، اس کو جب یہ فضا میں جنگ ہوتی ہے، آمنے سامنے طیارے ہوتے ہیں، ایک اصطلاح آئی ڈاگ فائٹ۔ یہ کیا چیز ہے جی ڈاگ فائٹ؟ وڑائی صاحب، ڈاگ فائٹ یہ پرانے زمانے کا ٹرم ہے۔ جب ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہوئی تو لٹرلی ڈاگ فائٹ ہی کہلاتی تھی، کیونکہ آپ دشمن جہاز کو دیکھتے تھے اپنے سامنے، پھر اس کے حساب سے منور کرتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ایم یہ ہوتا تھا کہ اس کی ٹیل کی طرف آپ نے جانا ہے، یعنی اس کے پیچھے لگ رہا ہے، کیونکہ گنز یوں فائر کرتی ہیں تو آپ نے اپنی گن کی الائنمنٹ اس جہاز کی طرف لے جانی ہوتی تھی۔ اس کے لیے جو شوٹر ہے اس کو پیچھے ہونا چاہیے تھا، تو پیچھے سے وہ فائر کرتا تھا، اپنی گن سے مارتا تھا اور دوسرے جہاز کو تباہ کر دیتا تھا۔ ڈاگ فائٹ کا کانسیپٹ پھر ایوالو ہو گیا، یعنی ایک میزائل آ گئے، شارٹ رینج میزائل پہلے آ گئے، پھر آپ کو پیچھے سے جانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ڈفرینٹ اینگل سے بھی آپ مار سکتے تھے، میزائل ایسے آتے گئے۔ اب جو زمانہ بالکل ٹرانسفارم ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک نظر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ پہلے ہوتا تھا کہ پائلٹ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، آنکھوں سے آپ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دیکھ سکتے ہیں، پھر ایک ریڈار آ گئے جو 30 40 50 60 کلومیٹر تک دیکھنا شروع ہو گئے، وہ آپ نے میزائل لگا لیے۔ اب جو پیور بیونڈ ویژول رینج میزائل، جس کو ہم BVR کہتے ہیں، وہ زمانہ آ گیا۔ دنیا آنے والی جنگیں اسی طرح دیکھے گی کہ بیونڈ ویژول رینج، یعنی BVR میزائلوں کی جنگ ہوگی، جو ابھی ہوئی ہے، اور رات کو یہ 12:10 پہ شروع ہوئی ہے، جب آپ 1 کلومیٹر بھی رات کو نہیں دیکھ سکتے، آسمان میں اندھیرا ہے ہر طرف۔ آپ 200 کلومیٹر دور جہاز کو نہ صرف ریڈار پہ دیکھتے ہیں بلکہ میزائل اپنا یہاں سے فائر کرتے ہیں، پھر اس کو ٹریک بھی کرتے ہیں، پھر وہ اپڈیٹ بھی دیتا ہے میزائل آپ کو کہ میں ہٹ کرنے لگا ہوں، اور آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے۔ تو ڈاگ فائٹ والا جو آپ کا سوال تھا وہ اب ختم ہو گیا، اب نکل گئی، اب BVR فائٹ شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ پاکستان کی یہ جو جنگ ہے، اب یہ کچھ لوگوں نے لکھا 4 گھنٹے پہ محیط رہی، اصل جنگ وہ جہاں پہ انڈیا کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہمارے بس کی گیم نہیں رہی، اور جو بہت بڑا نقصان ہوا رافیل والا، یہ کتنے گھنٹوں کی جنگ تھی، کیسے شروع ہوتی ہے، تعداد کیا ہوتی ہے دونوں طرف، اور ٹیکنالوجی دونوں طرف کیا کیا ہے؟ دیکھیے وڑائی صاحب، اس میں جنگیں اب بالکل ڈفرینٹ طریقے کی ہو گئی ہیں۔ جنگیں اس طرح ہو گئی ہیں، جنگیں پہلے ہمیں میں ایک سینٹنس بتا دوں، جنگ لڑی کیوں جاتی؟ لڑی اس لیے جاتی ہے کہ جب آپ کے آرگومنٹ فیل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، آپ کنونسنگ نہیں رہتے ایک دوسرے کے بعد، آپ جب عقل و دم ایک سمجھ سے آری ہو جاتا ہے ایک سائڈ، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاور سے حملہ ہوگا، ایڈ میں پھر بھی آپ نے مذاکراتی کرنے
جیو پولیٹیکل سینیریو اس وقت یہ چل رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کو چائنا کو چیک کرنے کے لیے ایک ضرورت تھی ایک فورس کی. انڈیا نے یہ میری نظر میں ہمبل انڈرسٹینڈنگ میں یہ مس کیلکولیٹ کیا کہ اس وقت اس ریجن میں جو پولیسنگ کر سکتا ہوں میں امریکہ کے بہاف پہ میں کر سکتا ہوں. ہندوستان نے سوچا, ٹھیک ہے, اس سے سمجھا کہ یہ میں پولیسنگ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک پاکستان ریلیونٹ ہے دنیا کی نظر میں. ان کے خیال میں تھا کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, اکنامک حالت کی وجہ سے اور باقی گلوبل ٹریڈ اور اکنامک سچویشن ہم شاید دنیا میں لیس ریلیونٹ ہو چکے ہیں. تو ہندوستان نے سوچا کہ یا میں لیسٹ ریلیونٹ کر دوں یا ارریلیونٹ کر دوں پاکستان کو. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں علاقے کا چودھری ہوں, اب اکیلا ہوں, میں اکیلا ہوں. اب اگر آپ چائنا کی بات کریں تو میرے سے صرف بات کروں. وہ ایک یہ ڈیزائن تھا میری نظر میں ان کا, جس پہ انہوں نے عمل درآمد کرتے ہوئے یہ جنگ ہمارے پاس ابھی پہلگام کرایا, وہ آپ بہت اچھا کوریج کر چکے ہیں کئی دفعہ. تو یہ کرنے کے بعد اس کا تھا کہ پاکستان کو ایک سبسروینٹ ملک جیسے نیپال ہے, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, اسی طرح کا بنا کر پیش کیا جائے کہ اٹ از ون آف دا کنٹریز ان دا ریجن. ٹھیک, اور اس کے لیے وہ چاہتا تھا کہ ہم ایسی ٹرمز پر مان جائیں جس پر ہم سبسروینٹ یعنی ہم غلامی ذہنیت بنا لیں اپنا, اور وہ جب چاہے جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے تو مارا تھا دہشت گردوں کو اور ہم نے سمجھا تھا کہ یہ انہی کو پنشمنٹ دیں گے, وہ چاہتے تھے کہ یہ نیو نارمل بن جائے. ایز اینڈ وین جب بھی ہمارا دل کرے گا ہم ٹھکانوں پہ حملہ کیا اور کہا کہ ہماری چوائس تھی. تو آن دا لائٹر نوٹ پھر میں کہتا تھا کہ ہم اتنے گئے گزرے ملک نہیں ہیں, پھر یا تو ہمارے ساتھ میوچل ایگریمنٹ کر لیں کہ جب ہمارا دل کرے کہ آپ کی طرف کچھ ہے آپ کے ٹھکانے ہم ٹھیک کر لیں, ٹھیک کر لیا کریں, پھر ویسا کر لیں. کچھ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. یہ تو سیریا جیسا ملک جو بیچارہ خانہ جنگی میں, وہ بھی نہیں کرنے دے گا آپ کو. تو پاکستان تو نیوکلیر پاور ہے, اتنی بڑی آرم فورسز ہیں, پرٹیکولرلی ایئر فورس کا جو آپ نے پرفارمنس دیکھ لیا. تو یہ ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی. ہم یہ کرتے ہیں جب جنگ لڑنی ہوتی ہے دشمن کو ہائپوتھائز کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو مکہ ماروں گا تو اس کے پاس گن تو نہیں ہے کہیں, یہ بھی مجھے مکہ ہی مارے گا, تو چلو ٹھیک ہے میں برداشت کر لیتا ہوں. ہائپوتھائزیشن ہی ہوتی ہے کہ جو دشمن کے پاس بیسٹ آپشن ہے وہ اس کو گرانٹ کی جائے کہ یہ کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا. سب سے بڑی غلطی ہندوستان نے یہ کی کہ مس الائن کیا ساری ہائپوتھیسس کو, جو ہمارے ان کو ججمنٹ کی ہمارے متعلق یا ایویلیویشن کی سمجھ لیں, وہ فالٹی تھی. اور جب آپ فالٹی ججمنٹ سے شروع کریں گے اور پیچھے پولیٹیکل موٹیو ہوگا آپ کا, پولیٹیکل مطلب ہے پہلگام الیکشن جیتنے کے لیے کریں گے, تو جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی کاز انجسٹیفائڈ ہے تو آپ کی وار بھی انجسٹیفائڈ ہوگی, اور جب آپ وار انجسٹیفائڈ پہ جائیں گے تو آرم فورسز آپ کی لڑ نہیں سکتی اس طرح. کتنی دیر میں 24 کروڑ لوگ ہم مسلح افواج کے یہاں پیچھے کھڑے ہو گئے, کیونکہ ہماری کاز جسٹیفائڈ تھی, ہماری جنگ جسٹیفائڈ تھی اور وار بھی جسٹیفائڈ تھی کمپلیٹ. تو یہی وجہ کہ پھر وہ کیلکولیشن الٹی پڑی وہاں پہ. الٹی پڑ. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے, اگر ہم ابھی فوجی طاقت دیکھیں تو انڈیا کی فوج تو ہمارے سے بڑی ہے, اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہمارے سے بہتر ہے, یا کیا ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ دیکھیے بڑائی صاحب, یہ آج تک جب سے پاکستان بنا ہے ہم کسی سٹیج پہ نہ ان کی نمبر کا میچ کر سکتے ہیں, نہ انویسٹمنٹ جتنی بجٹ وہ 11 گنا زیادہ ہمارے سے بجٹ ہے ان کا. 11 ٹائم بجٹ ہم کبھی میچ نہیں کر سکتے. ہم اتنی فوج بھی نہیں رکھ سکتے, نہ اتنا اسپینڈنگ کر سکتے. جن چیزوں سے ہم اس گیپ کو پلگ کرتے ہیں ہم کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس 400 جہاز ہیں, ان کے پاس 1000 جہاز ہے, تو کیا کریں گے پھر آپ؟ ہم کریں گے اس طریقے سے کہ نمبر جو آج سے کرتے آ رہے ہیں, ایئر مارشل اصغر خان سے لے کر ایئر مارشل نور خان سے پاک فضائیہ, جب سے انہوں نے پہلے مسلمان سربراہ تھے پاک فضائیہ کے 2, جب سے لے کر آج تک جتنے سربراہ اور لیڈرز گزرے ہیں, ہم نے کیا ہے؟ نمبر 1 جذبہ ایمان, جیسے میں نے کہا جسٹ کاز ہوگی, ہمیں پتہ ہے ہماری سروائیول ہی خطرے میں ہے اگر ہماری کاز, تو پہلی ہماری ہے جذبہ ایمان کا, لڑنے کی اسپرٹ, وجہ کیا آپ کی. دوسرا ہم کرتے ہیں کوالٹی آف ٹریننگ سے. میں ایز اے فائٹر پائلٹ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ٹف ہماری ٹریننگ ہے کوالٹی کی, شاید دنیا میں کسی کی ہو. اور تیسری ہم کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے گیپ فل کرتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی ہمیشہ سے وہ لیتے رہے ہیں جو ایج دے ہمیں, جو اس گیپ کو فل کرے, اور آبویسلی جب ہم ماسٹر کر لیتے ہیں تو رزلٹ وہی ہوتا ہے الحمدللہ جو آپ نے 7 تاریخ کی صبح کو دیکھا. یہ فوج کا ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں, نومیریکل نہیں, ہم کسی اسٹیج یہ نہیں ہو سکتا, ایبسولوٹلی نہیں کر رہے, جذبہ ہے. میں آپ کے چینل پہ دوبارہ 1965 کی جنگ ختم ہونے کے بعد اس وقت ہمارے ایئر فورس چیف تھے ایئر مارشل نور خان. ایئر مارشل نور خان سے آپ جیسے کسی جرنلسٹ نے اس وقت پوچھا کہ ایئر مارشل صاحب آپ کو جنگ میں کیا مشکل پیش آئی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری مشکل یہ نہیں تھی کہ ان پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے, میری مشکل یہ تھی کہ ان کو روکوں کیسے. ہر کوئی چاہتا ہو, ہر کوئی چاہتا ہے, اور میری یہاں بات ہوتی ہے پاک فضائیہ میں بھی, تو یہاں بھی آج بھی وہی ہے. ہر شخص جس کو مشن نہیں ملتا تھا وہ پریشان بیٹھا تھا کہ میں نے تو حصہ کوئی نہیں ڈالا. اچھا, آپ کی تو یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی آپ کے چینل پہ, آپ ملے بھی پائلٹ سے, تو ان کے کیا جذبات تھے جب آپ ان سے بات کر رہے تھے, اور خاص طور پہ خود آپ نے وہاں پہ سرو کیا اور پھر کئی سالوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب کیا
بالکل. آپ تو پھر اس کو کرتے ہوں گے نا, کمپیریزن بھی کرتے ہوں گے, اب کیا چل رہا ہے بھائی؟ بالکل ٹھیک. تو کیا دیکھا آپ نے؟ میرا جو فائٹر پائلٹ بننے کے بعد یا ٹریننگ ختم ہونے کے بعد پہلا اسکواڈرن جو تھا, یہ وہی اسکواڈرن ہے جس میں اس وقت J-10C ہے. اوہ, تو میری ایک ایموشنل کنیکٹیوٹی اسی اسکواڈرن کے ساتھ تھی بھی. اور پاک فضائیہ کے سربراہ کی مہربانی ہے کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے 3.25 سال بعد کسی کو الاؤ کیا بھی اندر ایکسیس, تو مجھے کیا, اور نہ صرف الاؤ کیا, انہوں نے مجھے ان کے ویڈیو انٹرویو کرنے کا بھی فرسٹ ٹائم پرمیشن دی گئی. تو میں نے سارا دن ان پائلٹس کے ساتھ گزارا, J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو لیٹسٹ جہاز ہے. تو پورا دن گزارنے کے بعد یقین کریں کہ وہ ینگ بلڈ تھے, 22, 24, 25, 28 سال کے نوجوان ہیں جو جن سے میں باتیں کر رہا تھا. اور جب وہ مجھے کہتے تھے, اور میرے انٹرویو میں آپ نے اگر آپ دیکھیں ان کو, تو وہ کہتے تھے کہ سر 1-1 انچ کا دفاع کریں گے, دشمن کو سبق سکھائیں گے, دشمن کو حیران کر دیں گے. تو یقین کریں اس وقت میں سوچتا تھا بڑائی صاحب کہ شاید یار یہ ینگ بلڈ ہے, میں پرانا خون ہوں اب, تو شاید یہ جذباتی باتیں زیادہ کر رہے ہیں, اور شاید یہ جذبات کی رو میں جس کو کہتے ہیں وہ کریں. جب یہ جنگ ہوئی اور جو رزلٹ آئے تو مجھے لگا کہ وہ کم بولتے تھے اپنے بارے میں, انہوں نے اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے. 6-0 آپ ذرا امیجن کریں, 82-85 جہاز وہ اڑا رہے ہیں, 40 کے قریب ہمارے تھے, نومیریکلی آؤٹ نمبرڈ ہیں ہم, ڈبل تھے وہ, ڈبل تھے, اور آپ 6-0 پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ, اور میں انبلیویبل ہے, ویسے انبلیویبل ہے بڑا صاحب. میں جتنی میں سمجھ رکھتا ہوں فائٹر فلائنگ کی, میں نے 3,000 گھنٹے میں نے بھی اڑے فلائنگ کی ہوئی ہے, میں جتنی سمجھ رکھتا ہوں, دیکھیے جتنا بڑا ان نوجوانوں کا, ان پائلٹس کا, اور جب میں پائلٹس کہتا ہوں تو میں ایکول ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں ان انجینئرس کو, ٹیکنیشینس کو, ایئر مین کو, ڈیفنس کنٹرولر کو, ویپن کنٹرولرس کو, ایویکس کنٹرولرس کو, جیمرس کو, سائبر کمانڈ کو, ایروسپیس ٹیکنالوجی, سب کو میں دیتا ہوں. جب میں پائلٹ کہتا ہوں تو وہ ٹیم ہے, ایک نہیں ہے. میں جتنا کریڈٹ ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے 6+1 مارے ہیں, اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہوں کہ تمام اثاثے اپنے بیسز پر خیریت سے لینڈ کرانے میں کامیاب ہوئے. اتنے بڑے مارکے میں دیکھیے, جب آپ کسی کو دیکھ نہیں پائے, 125 جہاز ایک دوسرے کے خلاف موو کر رہے ہیں, یہ چیس کی طرح نہیں موو کر رہے کہ ایک گوٹی چل رہی ہے, کسی کو دیکھ نہیں, سب ٹیکنالوجی کی گیم ہے. اندر آپ کے اسکرین لگی ہوئی ہے, ڈاٹس آ رہے ہیں سوئیوں کی طرح, جن کے درمیان آپ نے ساری منورنگ کرنی ہے, جس کے درمیان دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کام بھی یہ سیکنڈز کا ہے. سیکنڈز کے علاوہ اس سے پہلے کہ وہ مارے وہ بھی آپ کو مار سکتا ہے, وہ بھی تو اتنے ہی ویپن کیری کر رہا ہے. یہ جو 125 جہاز CNN کی ویب سائٹ پر ہے کہ یہ 125 تھے, یہ سب کے پاس 4 سے 6 بیانڈ ویژول رینج میزائل تھے. آپ ضرب دیں 125 کو 4 یا 6 سے, 500 to 600 بیانڈ ویژول رینج میزائل رات کے 12:10 پر یہ ساری کامبیٹ ہو رہی ہے. تو سیلیوٹ ہے اس طرف لڑکوں کو, نوجوانوں کو, سب کو, جنہوں نے اتنی نہ صرف بہادری سے لڑا, سبق سکھایا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنگ ہو رہی تھی یہ وار ڈیٹرنس ہم کر رہے تھے, ہم جنگ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم شروع نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان بڑا محتاط تھا, یہ مسلط ہوئی ہے, یہ مسلط ہوئی. ان کی طرف سے پہلے 85 جہاز ایئربورن ہوئے, ہمارے تو زمین پر تھے, ہمارے تو 6-7 جہاز ہوا میں تھے جو روٹین میں ہوتے تھے ان دنوں پروٹیکشن کے لیے. تو باقی تو بعد میں ٹیک آف کیا نا, جب ہم نے دیکھا کہ اتنے جہاز آ رہے ہیں امبالہ کی طرف سے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, تب یہ اکٹھے ہوئے. تو تب ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو ہمارے پر تھوپی جا رہی ہے. اور جو یونیک بات ان پائلٹس نے کی, جو میں کہوں گا کہ ہم فائٹر پائلٹس کو جب مشن پہ بھیجا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ڈیفینسو مشن ہے یا اوفینسو مشن ہے. اچھا, یعنی آپ ڈیفینڈ کریں گے, آپ آ رہے ہیں مجھے حملہ کرنے آ رہے ہیں, میں نے آپ کو روکنا ہے, یہ میرا مشن ہے, یا میں نے آپ کو ہٹا کے ٹارگیٹ پر پہنچ کے حملہ کرنا ہے, کوئی رن وے تباہ کرنا ہے, کوئی انڈسٹری تباہ کرنی ہے. ڈیفینسو اوفینسو علیحدہ مشنز ہیں. یہ عجیب مشن ہے اس ہسٹری کا کہ جس کے اندر ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ ٹیک آف کرتے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے, اور پھر اسی کو اوفینس میں کنورٹ کر کے ان کے 6 جہاز مار دیتے ہیں. یعنی ایک اس کے لیے بھی کوئی نئی ٹرم آئے گی اس آپریشن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نئی ٹرم آئے گی, دنیا پڑھے گی اس کو آنے والے وقتوں میں, دہائیوں میں پڑھایا جائے گا یہ وار کالج میں انشاءاللہ تعالیٰ, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کو آپ اوفینسو چلے جائیں اور پھر نہ صرف اپنے بچا لیں, ان کے 6 جہاز واپس نہ لینڈ کرنے دیں اور ملبے کا ڈھیر کر دیں. تو یہ بتائیے کہ چیسی صاحب, ہمارے پاس تو رافیل نہیں تھا, ان کے پاس تھا, اور انڈیا اس کا اظہار بھی کرتا تھا مختلف جگہوں پہ, اور جب پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رافیل نہیں, لیکن پھر ان کے پاس یہ آئے. یہ اب میرے لیے بھی تھوڑی سی حیرانی والی بات ہے کہ یہ کیسے کیا ہم نے. یعنی یہ اگر آپ دیکھیں, آپ نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ ہم نمبرز پہ رہے ہیں, تو نمبرز میں وہ ہمارے سے آگے ہیں. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں ٹیکنالوجی میں بھی, یا بہتر ٹیکنالوجی اگر میں اسے کہوں, تو یہ ہم نے کیسے کیا ہے. ہمارے پاس یہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے, J-10C کی بات ہو رہی ہے. J-10C کی بات. دیکھیے جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا 2019 فروری میں, تو آپ کو یاد ہوگا انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا ہے, یہ ان کی وش لسٹ تھی ایسا ہی, اور جہاز تقریباً سال بعد آ گئے ان کے پاس, 2020 میں آ گئے.
ہمارے پاس مارچ 2022 میں آئے ہیں, 2.5 سال بعد آئے ہیں ہمارے پاس J-10C. ان کے پاس یہ کیوں وش کی تھی ابھینندن کے جہاز کی شوٹنگ بعد انڈین پرائم منسٹر نے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو F-16 اس وقت تھا اس کی اتنی رینج نہیں تھی جو اس کے اوپر AMRAAM میزائل لگا ہوا ہے کہ 150 کلومیٹر رافیل کے جہاز کی ریڈار کی اور میزائل کی رینج ہے جو ہم سے آلموسٹ ڈبل سی. ٹھیک. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جہاز جب تک اس کو دیکھے گا رافیل 150 کلومیٹر سے اس کو تباہ کر اپنا کام کر کے چلا جائے گا. یہ ہندوستان کو بہت عرصے بعد ہمارے پاس ایج ہو گئی تھی بیانڈ ویژول رینج کی, جس کو ہمیں نگیٹ کرنا ضروری تھا. اس لیے یہ پریزنٹ پاک فضائی کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, انہوں نے ایک ریکارڈ مدت میں 2022 مارچ میں ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائز کیے یہ لے کر جہاز چائنا سے. اور اس کی کیا ایڈوانٹیج تھی؟ ہم نے کاؤنٹر کرنا تھا رافیل کو, اور رافیل کو کس طرح کاؤنٹر کرنا تھا؟ رافیل کی 150 کلومیٹر تھی میزائل کی رینج, بیانڈ ویژول رینج جو میں نے عرض کیا, اور ریڈار کی بھی. اس کی 200 کلومیٹر پلس ہے, ریڈار کی بھی اور میزائل کی بھی, جو PL-15 آپ نے سنا ہوگا. PL-15 اب 200 کلومیٹر پلس سے آپ کو دشمن کو نشانہ بناتا ہے. اس کا مطلب ہم ایڈوانٹیج پوزیشن میں چلے گئے. ہم نے یہی نہیں چھوڑا, ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو لیٹسٹ ورژن, ہم اپ گریڈڈ ورژن ہے JF-17 کی, اس کو بھی اسی ریڈار سے, ایسا ریڈار ہے اس سے اپڈیٹ کیا, اور وہی PL-15 اس پر بھی لگا دیے. تو اب ہمارے پاس ایک فلیٹ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا ہے اور ایک J-10C کا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے, ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ ہندوستان نے تیجاس ایک جہاز بنانے کا سوچا تھا 1985 میں, 1985 پہلی تذکرہ ہوتا ہے. انہوں نے سوچا تھا یہ ہمارا اپنا جہاز ہوگا. آج 40 سال ہو گئے, صرف 40 جہاز ہیں ان کے پاس آج تیجاس, اور وہ بھی انہوں نے ساؤتھ میں سری لنکا کے بارڈر کے پاس رکھے تھے, جنگ میں ان کو نہیں ڈالا. اب دوسری طرف دیکھیے 1985 میں وہ سوچتے ہیں, ہم 1995 میں سوچتے ہیں JF-17 تھنڈر کا. 10 سال بعد ان کے 40 جہاز سری لنکا کے بارڈر کے پاس اڑ رہے تھے, ادھر نہیں آئے ہمارے پاس, اور ہمارے 200 سے زیادہ JF-17 تھنڈر اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے. یعنی حقیقی جنگ میں لڑے تھے. یہ ڈفرینس ہے ہمارا. تو اب جو آپ کہتے ہیں کہ رافیل ہمارے سے بہتر ہے, یہ جو J-10C ہے, یا ہمارے برابر ہے؟ دیکھیے دونوں کو اگر انٹرنیشنل کیٹیگرائزیشن میں دیکھیں, اور اس جنگ سے پہلے کسی سے بھی آپ پوچھتے ہیں ویسٹرن دنیا میں, تو وہ کہتا ہے رافیل اچھا ہے. آنکھیں بند کر کے کہتا ہے, کیونکہ ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے. وہ جس یوٹیوب میرے ڈاکومنٹری چینل کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس کے نیچے کمنٹس آتے تھے میرے دوستوں کے بارڈر پار, اور وہ یہ مذاق کرتے تھے کہ تم J-10C اور چائنیز میزائلوں کی باتیں کرتے ہو, ہمارے پاس رافیل ہے, اور رافیل فرینچ ہے, اور ویسٹ کا سب سے نمبر 1 جہاز ہے, تو کیا مذاق کرتے ہو کہ کمپیریزن ہے کوئی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رافیل ٹیسٹڈ جہاز ہے. 2001 میں انڈکٹ ہوا تھا فرانس کی نیوی میں پہلی دفعہ. یہ آج 24 سال ہو گئے اس کو اڑتے ہوئے. 24 سال میں کبھی شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا. اب آپ یہ نوٹ کریں, سیریا میں حصہ لیا اس نے, لیبیا کے کانفلکٹ میں حصہ لیا, صومالیہ میں حصہ لیا, دنیا کے اور کانفلکٹ میں شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا, پہلی دفعہ شوٹ ڈاؤن ہوا ہے. اور میں آپ کو سیفٹی ریکارڈ بھی بتاتا چلوں, جب سے یہ اڑ رہا ہے پچھلے 24 سالوں میں آج تک رافیل 9 جہاز تباہ ہوئے ہیں. 9. یہ ایوریج بنتی ہے تقریباً 3 سال بعد ایک جہاز گرا. ہندوستان نے 1 گھنٹے میں 3 جہاز گروا لیے. یہ بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ویسے. اچھا, یہ اب ابھی بھی جو وہاں سے انڈیا سے بیان آیا, اسٹیٹمنٹ آئی کہ بھائی نمبر اہم نہیں ہے, ان کے چیف آف ڈیفینس نے کہا نمبر اہم نہیں ہے, البتہ یہ سوچنا چاہیے کیوں گرائے گئے, طیارے کیوں گرائے گئے. اس کا ویسے کیا جواب دیا جائے؟ ویسے اس کا تو کوئی جواب بنتا ہی نہیں کہ بھائی جنگ ہوگی تو طیارے ہی گرائیں گے نا آپ کے. اور ابھی پاکستان نے ایک بات اور بھی کی کہ ہم نے تحمل سے کام لیا. کیا ہم, اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے؟ بڑا ایسا دیکھیے, 2 باتیں. ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے, ہماری اکانومی کمزور ہے, ہم کسی سٹیج پہ خود بائی چوائس جنگ میں نہیں جانا چاہتے. کمپلشن ہوگی تو جائیں گے, کسی حد تک بھی جائیں گے. ہم نے جب, آپ کو یاد ہوگا کہ 30 اپریل کو ان کے 4 رافیل طیاروں کو سری نگر ایمرجنسی لینڈنگ کرنے پر مجبور کیا تھا. وہ بھی ہمارا سائبر اٹیک اور ایرو اسپیس, ہم نے اس کو کچھ کیا تھا, اور جس کی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ, ہم وار ڈیٹر کر رہے تھے, ہم جنگ سے خوف زدہ کر رہے تھے. 7 تاریخ کی صبح بھی ہم نے یہی کیا تھا, 6 جہاز مارے. ہم 10 مار سکتے تھے, لیکن ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے تھے, ہم جنگ کی قیمت بتانا چاہ رہے تھے دشمن کو. دیر از اے پرائز ٹیگ. یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ کے لیے بھی زیادہ خطرناک ہو. دیر از اے پرائز ٹیگ. تو ہم نے اس وقت ہم وار ڈیٹرنس موڈ میں تھے, یعنی جنگ سے خوف زدہ کر رہے تھے. کم وار 10th آ گئی, 9 کی رات, 8 اور 9 آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے ہمارے پر ڈرون پھینکے. پھر 9 کی رات انہوں نے فضائیہ کے 6 بیسز پر حملہ کیا. اب پاک فضائیہ نے اور آرم فورسز نے یہ سوچنا تھا کہ آیا ہم وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی اپنائیں گے یا وار ایسکلیشن اسٹریٹجی اپنائیں گے.
تو جو ہم نے ٹنیج پھینکی 10 تاریخ کو صبح فجر سے لے کے 5 گھنٹے کے اندر، وہ میں کئی چینلز پر کہہ چکا ہوں، معذرت اگر آپ کے ویورز نے پہلے سنا ہو، وہ 5 گھنٹے کی ٹنیج ہماری جتنے بمباری ہم نے ہندوستان پر کی، وہ 1965 کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ تھی. 5 گھنٹے میں اتنی بمباری کی. اوہ ہوئے ہوئے. یہ تھا وار. اب وار ڈیٹرنس نہیں تھی، جس پہ وہ جرنلسٹ نے کہا، فورن جرنلسٹ نے، کہ بھائی انہوں نے بارش کر دی یہاں پہ. اس پر وہ ہندوستان چیخا، جس پر ٹرمپ کے پاس پہنچے. ٹرمپ آپ کو کچھ عرصے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا دیں گے کہ یہی آئے تھے پہلے میرے پاس، آنا شروع ہو گیا. یہ جو ہم نے بمباری کی تھی، یہ وار ٹرمینیشن کے لیے کی تھی یا وار ایسکلیشن کے لیے، کہ چوز بٹوین دا ٹو. آ جاؤ بھائی، اب جو کھیلنا ایک طرف ہو جائے، جس طرف کھیلنا، کیونکہ پاکستان پرولونگ وار نہیں کر سکتا 6 مہینے اسی طرح لگا رہے. ہماری اکانومی، ہمارے اور بزنس اور لائف جو ہماری ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو آپ نے نوٹ کیا وہ جنگ ٹرمینیٹ ہو گئی، سیز فائر ہونا پڑا گیا. تو یہ ایک ایئر پاور کی ایک یونیکنیس بھی اس پہ نظر آتی ہے. آپ جیسے بہت سارے نوجوان جب میں جاتا ہوں چینل پہ یا یونیورسٹی وغیرہ کسی لیکچر میں، تو پوچھتے ہیں کہ یہ ایئر فورس ہی کیوں آگے نظر آ رہی ہے. ایک آپ کا سوال ہو سکتا ہے. تو ایئر فورس دیکھیے 5 وجہ سے نظر آتی ہے، جو فضائیہ کے نہیں، پوری اینی ایئر پاور دنیا کی جو ہے کہیں، جو کیوں ایئر پاور آتی ہے. ایئر پاور اس لیے آتی ہے کہ ایک اس کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے. جتنی جلدی وہ انیشیٹ کرتی ہے اتنی کسی کو وارننگ نہیں دیتی ہے. جب آپ ایک کنٹونمنٹ سے 100 ٹینک لے کر جائیں گے تو خبر ہو جائے گی دشمن کو کہ 100 ٹینک نکل رہے ہیں یہاں سے، ایسا بالکل خبر نہیں ہونے دیتی. دیٹ مینس انیشیٹو اس کا بڑا کوائٹ ہے اور سیکرٹ رکھا جا سکتا ہے. نمبر 2، آپ کے پاس کنسنٹریشن آف فورس ہوتی ہے. فلاں برج کو ناک آؤٹ کرنا ہے، فلاں ایئر بیس کو کرنا ہے، جنرل بمباری نہیں، ہم کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو. نمبر 3، ہم دیتے ہیں سرپرائز ٹوٹل. جب جہاز ٹیک آف کرتے تو آپ کو تو نہیں پتا دلی جائے گا، بمبئی جائے گا، کہاں کلکتہ جائے گا، کہیں جائے گا، یا ویسے ہی آپ پاکستان کے اندر ہی رہ کے واپس مڑ جائے گا. تو ہم سرپرائز دیتے ہیں. چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہم شاک افیکٹ دیتے ہیں. ایئر پاور دیتی ہے. جب آپ کے سروں پہ بمباری آواز آتی ہے جہاز کی اور اس سے پہلے بم گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شاک ہوتا ہے سائیکولوجیکلی. اور 5واں اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ایئر پاور کا ہوتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے، فیوریبل یا انفیوریبل. ہندوستان ورسز پاکستان، ہندوستان کے 6 جہاز مارے، ان کی پوری فوج کے لیے انوائرمنٹ انفیوریبل کر دیا، اور ادھر 6 جہاز مار کے میسج دے دیا کہ ہم فیوریبل ہیں، اب ہم جب بھی لانچ کریں گے ہمارا پلس فیکٹر ہوگا. تو یہ 5 ایلیمنٹ ہیں جو ایئر پاور کو یونیک کرتے ہیں یا منفرد کرتے ہیں دوسروں سے. اور یہ آبویسلی آج کا نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے، الیکٹرانکس، جیمنگ، میزائلز، ویپنز اور انٹیگریشن، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسٹینڈ الون اب جہازوں کا زمانہ نہیں رہ گیا. انفارچونیٹ فار انڈین ایئر فورس کہ وہ ابھی تک پرانے فلسفوں پہ چل رہے ہیں. میں نے جتنا پڑھا ہے ان کے بارے میں، وہ رشین میتھڈالوجی پہ چلتے ہیں کہ جیسے ایئر بون گنری ہے، ہوا سے میزائل یا ویپن ماریں گے تو چلے جائیں گے. ہمارے آرکیسٹرا کی طرح چل رہے تھے. جیسے اگر پیچھے آرکیسٹرا بج رہا ہو تو مجھے میوزک نہیں پتہ لگے گا کہ کون اچھا بجا رہا ہے، مجھے آرکیسٹرا سمجھ آئے گا سارا، کون اچھا میوزک کون سا. یہ اسی طرح ہوتا ہے. جیمرز ہوتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر ہوتے ہیں، زمین پر جہاز ہوتے ہیں، زمین پر ایئر ڈیفینس الرٹس ہوتے ہیں، ہوا میں فائٹر جہاز ہوتے ہیں، ایروسپیس ٹیکنالوجی ہوتی ہے. ہر چیز امپلائے ہو رہی ہوتی ہے فار ون کل، اور اس کو ہم کہتے ہیں کل پکچر. کل پکچر سب کے ذہن میں ایک ہوتی ہے. یہ فٹ بال میں ایک کھلاڑی جاتا ہے گول کرتا کرتا کرتا، پیس ٹائم اس کا کوچ سکھاتا ہے کہ یہ شاٹس یہ یوں چلے گی اور آخر میں یہ گول کرے گا. وہ آخر گول کرنے میں لگا صرف کمال نہیں ہوتا، وہ پوری آرکیسٹریشن کا ہوتا ہے کہ کیسے آپ وہاں تک گول پہنچائیں گے، ان کے ڈیفینس کو کیسے بیٹ کریں گے، آخر میں ڈاج کیسے دیں گے، گول کیپر کو کیسے بچیں گے. بالکل وہی چیز اسی طرح سے کل پکچر. جب تک ہم نے جواب نہیں دیا اور فتح نہیں حاصل کی، اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ انڈین وہاں سے ڈرونز بھیج رہے تھے. یہاں پہ لوگوں نے، ہماری فورسز نے بھی گرائے، بلکہ کچھ عام شہریوں نے بھی گرا دیے. یہ کیا تھے ڈرون؟ اس وقت تو بہت زیادہ تشویش تھی پاکستان میں. مجھے بھی ہم عام لوگ ملتے تھے، وہ کہتے تھے فوج کرتی کیوں نہیں کچھ، جواب کیوں نہیں دے رہی، ان کو گرا کیوں نہیں رہی. تو گرا رہی تھی لیکن اس طرح سے روایتی ہمارے وہ نئی چیزیں استعمال ہوئی. کیا تھا ان ڈرونز میں، وہ کیا کرتے تھے گرا کے؟ یہ دیکھیے راج صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ڈرون تھے، اور یہ 2 طرح کا کام کرتے ہیں جب یہ بھیجے جاتے ہیں. جب یہ آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ تمام ایئر ڈیفینس جتنے آپ کے میزائل بیٹریز ہیں جو اس کو انٹرسیپٹ کر سکتی ہیں یا اس کو مار سکتی ہیں، جو آپ زمین پہ ریڈار آن کریں گے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کی فریکوینسی پکڑ لیتا ہے. یہ ڈرون کیچ کرتا ہے اور ٹرانسمٹ کر دیتا ہے پیچھے کہ اس فریکوینسی ہے اور یہاں پہ یہ ریڈار لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلا ڈیٹا ادھر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اگر ایک میزائل فار ایگزامپل لانچ کرنا ہے انہوں نے یہاں سے اسلام آباد، خدا نخواستہ، تو رستے میں جتنے ہمارے ڈیفینس کے ایسٹ آئیں گے نا،
یا سرگودا تک یا کوئی بھی جتنے ایئر ڈیفینس ایسٹ آئیں گے ان کا ڈیٹا ود فریکوینسی ود لوکیشن انڈیا کے پاس چلا جائے گا. اور اگلا ڈرون فریکوینسی پر آئے گا. اب آپ شاید میں بہتر سمجھا خطرناک ہے. اب اگلا فریکوینسی پر آئے گا, جیسے جو ہی وہ ریڈیو جیسے آن ہوتا ہے جہاں سے وہ ٹرانسمٹ کرے گا وہاں ہٹ کرے گا. تو ہمیں بیلنس کرنا تھا. ہم اپنی ساری فریکوینسیز ہندوستان کو نہیں دینا چاہتے تھے ریڈارس کی, اور نہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان ایئر ڈیفینس کے ایسٹس کو اگلا والا آنے والا میزائل دوبارہ نشانہ بنا لے. تو اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے 91 شوٹ کیے تھے, ناٹ تھرو ہماری دوسری ایئر ڈیفینس ریڈار نیٹ ورکنگ کے تھرو, اور طریقوں سے بھی کیے تھے. یہی پریشانی اسرائیل کو لگی ہوئی ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے یہ تو انٹرسیپٹیبل ہی نہیں ہے, اس کو تو پکڑا ہی نہیں جا سکتا کسی طریقے سے. تو ہم نے بہت ڈیٹا ان کا آؤٹ کیا. اب مارا کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیے جب میں نے ایک تو یہ بات کیا, اور دوسرا میں آپ کے ویورز کی ایک چھوٹی سی پرسیپشن کلیئر کرتا چلوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ پاکستان کے ارد گرد کوئی کنکریٹ کی دیوار ہے ہمارے ملک کے ارد گرد, جو آئے گا وہ ٹکرا جائے گا اور ہم مار دیں گے. ان کے آنے والے ہر میزائل کو ٹکرانا چاہیے. یہ جنگ کی قیمت ہوتی ہے, یہ پرائس آف دا وار ہے, جو لوگ بھی سویلین بھی دیتے ہیں, اس ملک کے شہری وطن دیتے ہیں, رہنے والے دیتے ہیں, اور فوجی لوگ بھی دیتے ہیں, آرم فورسز بھی دیتی ہیں. تو یہ پرائس ہوتی ہے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے آج ایک میزائل بنایا کسی نے, کل اس کا توڑ نکل آیا. بنانے والے نے سوچا اچھا اس کا تو توڑ نکل آیا, میں ایک اور میزائل بناتا ہوں, اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. پھر یہ بنانے والا سوچتا ہے نہیں اس کا بھی تو توڑ کروں گا تو میرا مال بکے گا. تو یہ ریس ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو یہ کلیم کر سکے کہ ہمیں $10 بلین دے دیں, $100 بلین دے دیں, اس کے بعد ہمارے اسپیس میں تو کوئی چیز انٹر نہیں ہوگی. جب تک آپ ڈیفینس کا کرتے ہوتے ہیں اوفینس کی نئی چیز نکل آتی ہے. یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے دونوں طرف. ایگزیکٹلی. یہ ساری جنگ کے بعد یعنی یہ تو ہم نے خبریں سنی کہ بھائی جو فرینچ کمپنی ہے, ایک تو یہ کہ وہ خود بھی اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا, اور ابھی تک میرے خیال انڈین چاہتے نہیں ہیں کہ وہ کسی طرح پہنچ جائیں ان چیزوں تک اور وہ دیکھ لیں یا دنیا کو بتا دیں ایٹ لیسٹ کہ کیا ہوا. تو یہ دوسری طرف ہمارا جو علاقہ ہے چائنا, وہاں پہ بھی تو ایک خوشی کی لہر تھی. وہ یعنی اس کو اس طرح سے میں دیکھ رہا تھا یا پڑھ رہا تھا کہ لوگ جس طرح سے یہ جنگ کی صورت میں لوگوں نے اسٹڈی کیا کہ بھائی یہ جو ہم نے بنائی تھی چیزیں یہ کیا تھا, ان میں کس قابل تھیں یہ چیزیں. تو چائنا تو اس پہ بڑا خوشی میں ہے, سرشاری میں ہے. کہ میں ویسے اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں, ویسے انڈین مووی کا یہ ایک ڈائلاگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاز اہم نہیں ہوتا, پائلٹ اہم ہوتا ہے, چلانے والا کس طرح کا ہے. تو انہوں نے اچھی چیز کو بھی نکمے لوگوں کے ہاتھ میں اگر آپ دے دیں, نکمے تھوڑا سا برا ہو جائے گا, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں شاید پروفیشنلزم بہت پیک پہ ہے. دیکھیے ہم تو کرتے ہی پلگ ٹریننگ, اچھی کوالٹی آف ٹریننگ اور جذبے سے, اور میں نے کہا ٹیکنالوجی سے کرتے ہیں. اور جتنا آپ ماسٹر کریں گے اوبیسلی اتنی ہی زیادہ آپ اس سے مشین سے کام لے سکتے. رافیل اگر میرے سے ایز اے پائلٹ پوچھیں تو بہت اچھا فائٹر جہاز ہے, بہت اچھا فائٹر جہاز ہے, ایبسولوٹلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں پہلے بھی یہ کہتا تھا, آج بھی یہ کہوں گا. امپلائمنٹ بڑا میٹر کرتی ہے, آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. آپ دنیا کا بیسٹ لیپ ٹاپ مجھے دے دیں, اگر مجھے چلانا نہیں آتا تو میرے کس کام کا دنیا کا بہترین لیپ ٹاپ ہوگا یا موبائل ہوگا. جب تک آپ کو اس کا اپلائی کرنا, اور اپلائی صرف نہیں ہوتا, اس کی انٹیگریشن ہوتی ہے. جیسے میں نے کل پکچر کہا تھا, اس کی ایک امپلائمنٹ ہوتی ہے, آپ کی انٹیگریشن ہونی چاہیے, آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے. پاکستان نے اپنے نیٹ ورک ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. اگر ایک فائٹر جہاز سامنے اڑ رہا ہے, پیچھے اس کے 50 یا 20 یا 10 اڑ رہے ہیں, باقی جہاز بھی اڑ رہے ہیں, مرضی سے اپنا ڈاٹا پیچھے بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے سامنے. یہ انٹیگریشن کہلاتی ہے. اکیلے نہیں آپ اڑ کے لڑ سکتے. آپ نے وہی کہا تھا جو جیسا ٹیم کھیلتی ہے, ٹیم کھیلتی. بالکل آپ نے اس سے بتایا. یہ بتائیں کہ ایئر فورسز جو دنیا کی ہیں ابھی تک, یعنی جو بھی کوئی سرویز ہوتے ہوں گے, کون سی بہتر ہے دنیا میں؟ یعنی اگر کوئی نمبرنگ ہے اس طرح سے, یا ویسے تو کلیم تو سبھی کرتے ہوں گے, بہت دنیا میں کلیم کرتے ہیں, اور ظاہر ہے بہت اچھی ایئر فورسز ہیں, لیکن وہ نمبر والی ضروری نہیں ہے. لیٹس سے اب اگر سروے ہوا تو آئی ایم شیور انشاءاللہ پاکستان کا, اگر کسی کو شک تھا بھی تو منگس دا ٹاپ ایئر فورس ہو جائے گی. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ 1948 13 اپریل کو قائد اعظم تشریف لے گئے تھے رسال پور اکیڈمی میں, جو اس وقت رسال پور اسکول ہوتا تھا, اس کو کالج کا اپگریڈ کیا, اور انہوں نے یہ وہاں پہ کہا تھا, آپ سوچیں ذرا قائد اعظم کی ویژن دیکھیں, ذرا ایک لیڈر کی, اور انڈرسٹینڈنگ دیکھیں ملٹری افیئرس کی. انہوں نے کہا تھا, کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دا مرسی آف اینی اگریسر. Pakistan must build up an air force as quickly as possible. It must be an efficient air force second to none. زبردست. یعنی کہ کوئی بھی کمزور ایئر فورس کے ساتھ دشمن کے نشانے پر ہوتا ہے, اور حکم کیا دیتے ہیں کہ پاکستان جلد سے جلد ایسی ایئر فورس بلڈ کرے جو دنیا سے کسی پہ دوسرے نمبر پر نہ ہو. اور آج الحمدللہ سیکنڈ ٹو نن آپ پاک فضائیہ قائد اعظم کے انشاءات کے عین مطابق الحمدللہ. ابھی آپ نے یہ واقعہ دیکھا پہلگام والا, اس وقت بھی واقعہ ہوا پلوامہ,
اور ابھی نندن والا بھی جب یہاں پر آپ کی سرحد میں آ جاتے ہیں تقریباً، اور اس کو آپ کس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں؟ یعنی کیا پاکستان کا اس وقت کا جو جواب تھا وہ ٹھیک تھا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت بھی بھارت کو شٹ اپ کال ملتی تو شاید یہ بھی دن نہ آتا۔ دیکھیے ایکچولی تو آرم فورسز کے لیے نمبر نہیں ہوتے، ہیوملیشن ہوتی ہے۔ ہندوستان کے پاس 1000 جہاز ہے فرض کیا، یا 900 جہاز ہے، میں اگر بہت ہی محتاط کر دوں جہاز، تو ہم نے تو صرف 6 گرائے ہیں، تو کتنے پرسنٹ؟ کچھ پتہ نہیں، 1-2% بھی نہیں بنے گا، 1% بھی نہیں بنے گا۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہیوملیشن دیکھیں کہ اس کی فورس کی جو ول ہم نے توڑی ہے، جو اس کی قوت ارادی توڑی ہے کہ آپ لڑ نہیں سکتے، اس کو چھوڑ دیں، تو نمبروں سے کبھی بھی نہیں میٹر کرتا۔ اس وقت بھی ابھی نندن کا جہاز اور SU-30 ہم نے مارا، SU-30 رہ کے ادھر گرا، ابھی نندن ادھر میرا، اور باقی تو ہسٹری ہے۔ تو جتنی امبیرسمنٹ ہندوستان کو ہوئی تھی اس وقت، میرا خیال ہے اس وقت بھی ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت بھی ہم مار سکتے تھے زیادہ جہاز۔ تو یہ ہمارا فلسفہ یا فائٹنگ اسٹریٹجی کبھی بھی نہیں رہی۔ ہم اوفینس کیپیبلٹی ہماری بہت ہے، اس میں کوئی شک نہ رہے، لیکن ہم جانا نہیں چاہتے اوفینس۔ جائیں گے اوفینس جب مجبور کیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اتنی ہیوملیشن ہونے کے بعد اس وقت تو ہم نے پھر بھی کنڈیشن لگائی تھی کہ ملبہ ہماری طرف گرے، پائلٹوں کو کہا گیا تھا کہ ملبہ ہماری طرف گرنا چاہیے۔ اچھا، یہ کہا گیا تھا؟ جی کہا گیا تھا۔ اس دفعہ نہیں کہا گیا، اس دفعہ تھا کہ جہاز گرے، اس دفعہ جہاز گرے۔ ملبہ چاہے جہاں مرضی گرے۔ دیکھیں بڑائی صاحب، ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر جہاز آئے گا ہمارے ملک میں تو اتنا ہی بڑا جرم ہے جو اس کا ویپن آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جہاز تو نہیں نا اندر آیا، ہم نے کہا اگر اس کا ویپن بھی ہمارے بارڈر کراس کیا تو ہم اس کو اتنا ہی بڑا جرم لیں گے اور اس کو اتنی بڑی پنشمنٹ دیں گے، اور وہی کیا میں جیسے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بال گیم ڈفرنٹ تھی، اور اس دفعہ تو ان کے ملبے ادھر گرنے تھے کیونکہ وہ تو ہمارے بارڈر میں کراس ہی نہیں کیے، اور ہم اس دفعہ کیئرفل نہیں تھے کہ ہمارے بارڈر ہماری طرف گرے۔ آپ چونکہ اتنا کھل کے سامنے، آپ، میں کہہ رہا تھا نا بار بار کہ آپ بھی جنگ ہی کر رہے تھے پورا، اور آپ خود جب آئے ہیں سروس میں، کب آئے اور یہ کتنی مشکل ٹریننگ تھی، کتنی آسان تھی، کیا تھا، کیسا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے جب آئے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مشکل ہے، اور شروع سے کیا سوچتے تھے کہ میں یہی جوائن کروں گا؟ یعنی یہ شوق کہاں سے آیا، کیا ہوا؟ جی بچپن میں میں نے ایک کمپٹیشن جیتا تھا، اسپیچ کمپٹیشن، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیروز سنز کی کتاب مجھے گفٹ ملی تھی، پرف شاہ مجاہد۔ ٹھیک ہے۔ جب میں نے کتاب پڑھی اس میں ممالن تھے، اس میں سرفراز رفیقی شہید، ان کے قصے تھے، تو جب میں نے ان کی بہادری کے قصے پڑھے تو میں نے تو اپنے آپ کو چیلنج دیا کہ اگر کوئی کام کرنا تو یہی ہے دنیا میں، کرنا چاہیے، اگر یہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میں ہو گیا، اینڈ دین میں ایئر فورس میں صرف جوائن کیا، بلکہ فائٹر پائلٹ بھی بنا، کیونکہ فائٹر پائلٹ ہماری ایٹریشن بہت ہوتی ہے۔ ایٹریشن کا مطلب ڈراپ آؤٹس بہت ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ذرا سی آپ کے فلائنگ کی ویکنیس ہو، آپ کا ہیلتھ کا ایشو ہو، آپ کی انٹیلیجنس کا کمپرومائز ان کو لگے، ڈیسیژن میکنگ سلو لگے، آپ کے ریفلیکسز یا باڈی کی کوآرڈینیشن میں کوئی پرابلم لگے کہ آپ اس طرح نہیں شارپلی ریئیکٹ کرتے، تو آبویسلی آپ تو اس کا بڑا سخت ٹیسٹ ہے فائٹر پائلٹ بننے۔ صرف ٹیسٹ نہیں ہے، ٹیسٹ کے بعد بھی ایک تو ہے انڈکشن کی تک، جی، جب آپ بھرتی ہو گئے ہیں تو پھر بہت زیادہ ہمارے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں۔ جب آپ فلائنگ کر رہے ہیں، آپ میڈیکلی فٹ ہیں، آپ ایجوکیشنلی کوالیفائڈ ہیں، آپ نے سارا ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے، IQ ٹیسٹ بھی پاس کیا ہے، ISS بھی کیا ہے، لیکن آپ نے آگے جو فلائنگ کے دوران انسٹرکٹر آپ کو مختلف جہازوں سے آپ گزار کر لے جایا جاتا ہے، تو جب آپ رسال پور سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ فائٹر پائلٹ تو نہیں ہوتے، آپ صرف پائلٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو فائٹر کنورژن کرائی جاتی ہے، پھر آپریشنل کیا جاتا ہے، پھر آپ اسکواڈرن میں اینڈ اپ ہوتے ہیں، پھر آپ جونیئر ہوتے ہیں اسکواڈرن میں، وہاں پہ آپ نے پھر لیڈ کرنا سیکھنا ہے کہ میں نے کامبیٹ لیڈ کیسے کرنی ہے، پھر مختلف یہ پروفیشنل کورسز آلموسٹ پورا کریئر چلتے ہیں۔ یہ اسٹینڈرڈ آف ٹریننگ ہے جس کی میں ذکر کر رہا تھا۔ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، اور کسی سٹیج پہ شاید کوئی ہمارا ایک فائٹر پائلٹ بھی نہیں سمجھے گا کہ اب مجھے سارا آ گیا، یہ آن گوئنگ چیز ہے۔ اور پھر آپ یعنی ریٹائر کب ہوئے؟ 2012 میں۔ یہ بتائیے کہ ابھی اس جنگ کے ماحول کے بعد ہمیں 28 مئی کو ہم روایتی انداز میں مناتے رہے ہیں، یعنی کہ اچھا بھائی پاکستان نے ٹھیک ہے۔ درمیان میں تو کچھ میری نسل کے جو لوگ تھے وہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھائی فوج کا بجٹ زیادہ ہے، یہ ہمارا پاکستان اس قابل نہیں ہے، کتنا بجٹ برداشت کرے یہ وہ۔ اور سچی بات ہے، کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی یہ آتا تھا کہ ہم نے ایٹم بم بنا کے کیا کیا۔ اب جب جنگ دیکھی اپنی آنکھوں سے تو اب خیالات تھوڑے مختلف ہیں۔ کیا ہوا تھا، یعنی یوم تکبیر جو ہم مناتے ہیں اس وقت کیا ماحول تھا؟ میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یوم تکبیر کے وقت میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس بم کے سب سے قریب جو ایئر فورس بیس ہے میں وہاں پوسٹنگ تھی میری، اور وہ ہے کوئٹہ بیس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ہم
اور اس سے پہلے جب میں نوجوان افسر بنا، بالکل پہلی میرے اسکواڈن میں گیا جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میرا پہلا اسکواڈن جو تھا، وہی اسکواڈن فوری طور پہ 81 میں ڈپلوائے کر دیا گیا راولپنڈی چکلالہ ایئر بیس جو اب نور خان ایئر بیس ہے. ہمیں بھیج دیا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کیونکہ ہماری نیوکلیر لیبارٹری ہے کوٹا میں، اس کو خطرہ ہے سائنسدانوں کو، اور ہمیں خطرہ ہے کہ 2 ملک ہمارے مخالف جو ہیں سب سے زیادہ وہ حملہ کر دیں گے ہماری لیبارٹری پر. تو کیونکہ دوسرے بیسز سے جہاز آنے میں دیر لگے گی، پشاور یا کامرا اور کسی اور بیس سے، تو پنڈی میں ہی جہاز ہونے چاہیے، دیٹ مین چکلالہ میں ہی ہونے چاہیے فوری طور پر ٹیک آف کرنے کے. تو میں نے کچھ مختلف سالوں میں تقریباً 6 سال تک ایئر ڈیفینس کیا کوٹا کا، یعنی پروٹیکشن کے سینس میں. جب وہاں بم بن رہا تھا تو تھوڑی سی ہم نے کنٹریبیوشن ڈالی کہ اس کو ایئر پروٹیکشن دی اس ایریا کو کہ کوئی حملہ نہ کر سکے. اور اس کے بعد جب یہ یوم تکبیر والا کام آیا 28 مئی کو آیا، اس وقت میری پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی. اور آپ نے یعنی دونوں طرح سے دیکھا ہے، رہنے کا موقع ملا، میچورٹی بھی دیکھی ہے. اس وقت پاک فضائیہ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی نا یوم تکبیر والے دن، اور یا اس سے 2-3 دن پہلے یا کئی دن تک ٹرانسپورٹ کرنا تھا پاک فضائیہ کے C-130s میں یہ سارا مٹیریل، بامز کا مٹیریل، ڈیٹونیٹرز، ویپنز اور سارے پنڈی سے ٹرانسپورٹ کرنے تھے ٹو کوئٹہ. پاک فضائیہ پروٹیکشن دیتی تھی. ہمیں خطرہ تھا کہ C-130 کو بھی راستے میں انٹرسیپٹ کر کے مار نہ دیا جائے کہ پاکستان نیوکلیئر نہ بن سکے. یہ کھٹک تو رہا تھا، کھٹک تو بہت رہا تھا. تو ہم پھر اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے کوئی انٹرسیپٹ نہ کرے اور پروٹیکشن دیتے تھے تھرو آؤٹ تاکہ سیفٹی سے کوئٹہ پہنچایا جا سکے. پھر کوئٹہ سے آگے ظاہر لے جایا جاتا تھا، ہیلی کاپٹر بائی روڈز کسی چیزیں لے کے جاتے تھے. اور یہ نیوکلیئر آلموسٹ ہم نے اپنے سامنے دیکھا. اور انڈیا تو کر چکا تھا، تو ہمارے یہاں تو ایک ماحول بن رہا تھا، یا اس وقت لوگ کیا سوچ رہے تھے، یعنی عوامی جذبات بھی کیا تھے اس وقت؟ عوامی جذبات میں یہی تھا جیسے آج کا ہے. اچھا، ہم کہتے اگر ہندوستان کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا 17 دن کا گیپ تھا. ہندوستان نے جب کر لیا تھا دھماکہ، اس کے بعد 17 دن بعد ہمارا ہوا تھا. وہ 17 دن یہ قوم بڑی ہیجان میں رہی تھی اور مایوسی میں بھی رہی تھی. اور میں بینگ ایئر فورس، ہم سے لوگ پوچھتے تھے جیسے کہ میں نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری فوج کیا کر رہی ہے، کیوں نہیں دھماکہ ہو رہا ہے، ہمیں جواب دینا چاہیے دشمن کو. بعض دفعہ تو آپ بتا نہیں پاتے کہ یار اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا چل رہا ہے. تو آپ جیسے نوجوان ہمیں پوچھتے تھے اس وقت، تو نو ڈاؤٹ پریشر تھا. اور آج میں یہ واقعی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نیوکلیئر نہ ہوتے تو یہ 10 تاریخ کو سیز فائر شاید نہ ہوتی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس سے ایسکلیشن کا مطلب ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت پھر اس طرح بات چلی جائے. تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اتنے ہمارے پہ اسٹرائک کرتے رہتے اور نارمل کرنا شروع کر دیتے چیزیں. جی، نیو نارمل. ہم آج نیوکلیئر ہیں تبھی یہ جنگ جو ہے چند گھنٹوں میں ختم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. ابھی ویسے ایک لڑکے کی خبر آئی، کامران مسیح کی، یہ کیا سٹوری تھی؟ لوگوں نے بہت زیادہ وہ کیا بھی کہ اس نے بڑی جنگ لڑی ہے، اور پتہ نہیں کوئی پرانی تصویر اس کی وائرل ہو. نہیں، یہ سارا فیک ہے جی، اس پہ ٹائم ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل. وہ نیویگیٹر ہیں ایئر فورس کے. نیویگیٹر کا مطلب ہوتا ہے وہ C-130 میں ساتھ جاتے ہیں پائلٹس کے، نیویگیشن کے ہیلپ کرتے ہیں. وہ فائٹر پائلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو فائٹر پائلٹ ہے، اس کو بننے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی یا اکیڈیمکلی تو آپ چند سال کہتے ہیں، لیکن یہ پوری زندگی کا روزانہ آپ کو سروائیو کرنا ہوتا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ بھائی ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایگزیکٹلی. نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، نئے کامبیٹ کورسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں، کوالیفیکیشن کرنی پڑتی ہے. بٹ ٹیکنیکلی 4 سے 5 سال ایک نارمل ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے. بٹ اس کے بعد آپریشنل کنورژن اور فائٹر کنورژن اور پھر کامبیٹ کمانڈر اسکول، اور یہ وہ 8-10 سال تک اور بھی چلتا رہتا ہے. ہم اینڈ نہیں کرتے ٹریننگ کہیں بھی پاک فضائیہ کے. ایوری ڈے قسم کا ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. یہ جنگ میں تو جو ہمارے چیف ہیں، ہیڈ چیف ہیں سدھو صاحب، ان کی بھی ویڈیوز جو بڑی آئیں کہ وہ پتہ چلا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو وہ موقع پہ خود موجود تھے اور خود لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے. ایسا ہی کچھ جی ایسا ہی ہے وہ. بلکہ مجھے کنفرم ہے کہ وہ میرے خیال 8-10 دن گھر ہی نہیں گئے تھے. گھر نہیں گئے ان حالات میں، اور اپنی سپرویژن میں سب کچھ کروا رہے ہیں. ڈائریکٹ وہیں پہ میرے خیال ہے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، جو مجھے خبر بھی نہیں ہے. اچھا. بلکہ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا. اور ایک اور ایئر فورس کے آفیسر جو اورنگزیب صاحب، ان کی بڑی میمز بن رہی تھیں. یہ کہاں سے آئے؟ بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. ان کی خاص طور پہ کمیونیکیشن بھی میں نے کافی اچھی پائی. جی ماشاء اللہ، وہ بہت اچھی ہے. اور وہ حالانکہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی آئے تھے، ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز ہیں، وہ آپریشنز ہیڈ کرتے ہیں ایئر آپریشن. یہ سارے کامبیٹ ہو رہی تھی، لیکن میڈیا، اب جیسے میڈیا کے لوگوں نے دوسری طرف بات ڈائیورٹ کر دی اور ان کی وہ جو آپریشنل سائڈ تھی اس کو سائڈ پہ کر دیا. سائڈ پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ اس ساری جنگ کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، اب جیسا آپ نے کہا کہ شاید اگر اب کوئی اس کی ترتیب بنائے یا ریکارڈ دیکھے تو یہ نمبر 1 پہ کہلائے گی انشاءاللہ جی. بیکاز میں صرف یہ نہیں کہہ رہا، بیکاز یہ انپریسیڈنٹڈ ہے نا، جو نہ ہوا ہو. اردو میں انہونی کہتے ہیں. یہ انہونی کتنے ملکوں نے کی ہے. بیانڈ ویژول رینج میزائلز لڑائیاں ہوئی ہیں دنیا میں، 4-4 6-6 8-8 جہازوں کے درمیان، اور منٹ 2 منٹ 3 منٹ
کیونکہ آپ ادھر سے دشمن آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, آپ نے بیانڈ ویژن میزائل مارا, لاک کیا, جب میزائل روانہ کیا, وہ 2 منٹ بعد ہٹ ہو گیا, یا آدھے منٹ بعد ہٹ ہو گیا جا کے, اس کے بعد آپ جا کے لینڈ کر جاتے ہیں. 59 منٹس 125 ایئر کرافٹ انٹو 6 میزائلز ایچ 12:10 AM midnight. دنیا سے جب آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ جہاز چاہیے تو پھر پیسوں کی بات تو نہیں ہوتی, یعنی اس سے پیسوں سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے. لیٹ سے کہ ہم جب اب فرانسیسیوں سے دوبارہ اگر وہ کہیں گے جی ہمیں آپ سے کوئی چیز لینی ہے تو وہ بھی ایک مطلب سوچیں گے کہ یار ہماری ٹیکنالوجی جہاں بہت اوپر تھی اس کا پھر کیا ہوا. اور دوسری طرف چین والی سائڈ, یہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ اس طرح ہوتا ہے بڑائی صاحب کہ دنیا, فرانس کا خاص طور پر, وہ جنرلی کمرشل اینگل سے دیکھتے ہیں پروجیکٹ کو, ٹھیک ہے. اس میں ضروری ہے کہ حکومت کی سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. جیسے F-16 پرائیویٹ کمپنی کا جہاز ہے, لیکن جب امریکہ آپ کو دے گا تو امریکی حکومت اپروول کرے گی, اس کا اپروول دے گی. یہاں یہ ضرور ہے کہ قیمت کے علاوہ بعض وہ پولیٹیکل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. جیسے چائنا ہم پہ بالکل پابندی نہیں لگاتا, بہت آؤٹ رائٹلی سپورٹ کرتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کے ویورز کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاتا چلوں کہ چائنا نے صرف ہمیں نہیں سپورٹ کیا, پچھلے 50 سالوں میں ہم نے چائنا کو بڑا سپورٹ کیا. وہ اس طریقے سے کہ ہمیں جو ٹیکنالوجی 1966 میں ملی تھی, F-6 جہاز ہم نے لیا تھا, میں نے کوئی 1000 گھنٹہ اس جہاز پر اڑایا ہوا ہے, اس کی درجنوں شاید 100 سے بھی زیادہ ماڈیفیکیشن, اپ گریڈیشن اور بہتری ہم نے سجیسٹ کی تھی. کہ فرانس کا مراج تیار ہے, وہ میں اڑایا ہوا ہے, تو ہم کہتے تھے فرینچ یہ کرتے ہیں, امریکن یہ کرتے ہیں. جو امپرومنٹ ماڈرنائزیشن کی طرف آ رہی تھی وہ ہم چائنیز کو اپڈیٹ رکھتے تھے کہ آپ اس طرح کا جہاز بنائیں, اتنا کمفرٹیبل بنائیں, یہ چیزیں لگائیں, یہ انڈیکیٹر لگائیں, ویپن آپ نئے والے یہ آ گئے ہیں. تو ہم ایک قسم کا فیڈ بیک یا وہ ایکسپیکٹیشن ان سے ریز کرتے تھے, جس کی وجہ سے آج یہ چیز بن کے آئی. آج جو ہمارے پاس. تو آپ نے خود کون سے جہاز اڑائے؟ میں نے موسٹلی F-6 اور مراجز اڑائے, اور ٹریننگ میں انسٹرکٹر رہا ہوں, فلائنگ انسٹرکٹر اکیڈمی بھی رہا ہوں, اور مختلف جگہوں پہ ویسے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں پڑھانے کا, ایئر وار کالج میں, نیور وار کالج میں, اور سالپور اکیڈمی اور دوسرے فائٹر جہازوں پہ انسٹرکٹر بھی رہا ہوں, مراجز پہ بھی انسٹرکٹر رہا ہوں میں. تو کوئی پائلٹ بننا چاہے تو اس کے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے, کیا عمر ہونی چاہیے, یہ اگر نئے سننے والوں کے لیے میں؟ جی تو ینگ جنرلی 7th کلاس کے بعد تو لے لیتے ہیں سرگودا, PF کالج سرگودا. بعض دفعہ میٹرک اور FSC کے اشتہار آتے رہتے ہیں, اس پہ بچے اپلائی کر سکتے ہیں. سلیکشن سینٹر لوکلی ہیں سارے, اگر ان سے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک چیز میں بچوں کو صرف بتاتا چلوں کہ یہ پروفیشن نہیں ہے, یہ پیشن ہے. پیشن. اگر کوئی جاب سیکھ کر رہا ہے کہ یار کوئی نوکری اچھی مل جائے ایئر فورس, تو وہ نہ آئے یہاں پہ. میرا مشورہ یہ ہے, کیونکہ یہ جب تک آپ اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے نا اس سارے, جس کو پروفیشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو, آپ ایکسل نہیں کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہر دن محنت کرنا ہے, ہر دن آپ نے پروف کرنا ہے کہ میں بام سب سے اچھے میں مارتا ہوں, بلٹس میں گولیاں سب سے اچھی میں مارتا ہوں, ایروبیٹکس میں میرے پاس گن, میرا میزائل شاٹ کوئی نہیں میرے پہ کسی نے لیا, میں نے ہی دوسروں کو مارا ہے پریکٹس کے دوران. تو ایوری ڈے آپ نے اپنی ورتھ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, ایوری ڈے. ناٹ کہ یار میں نے پچھلے مہینے بڑے اچھے بام مارے تھے تو مجھے اسی پہ چاریاں بجاتے رہو. میں نے کل جو بام مارے ہیں وہ آج میں نے دوبارہ ثابت کرنے ہیں کہ میں نے اچھی بامنگ کی ہے دوبارہ سے. تو اٹس مائی امیج یا ریپوٹیشن ایوری ڈے ایٹ اسٹیک ہوتی ہے اپنے فائٹر پائلٹس کے درمیان. ایسا نہیں کہ آپ ایک مرتبہ آگے سروس میں اور اس کے بعد پھر آپ نے اب انجوائے کیا کہ بھائی بس آپ آگے, وہ نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. ایوری ڈے, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اگر 20 آپ کے اسکواڈن کے پائلٹ ہیں تو آپ نے ایوری ڈے ثابت کرنا ہے کہ 20 میں ٹاپ میں ہوں. اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے بائی دا وے, کیونکہ وہ کریم آف دا نیشن جس کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یو آر دا کریم آف دوز پیپل, تو ہر بندہ ثابت کر. تو اٹ از دا کمپٹیشن بٹوین دا بیسٹ آف دا بیسٹ, یوں سمجھ لیں, تو آپ کو بہتری کرنی پڑتی ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اس دعا کے ساتھ ہم اسے ختم کر رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی جنگ نہ ہو, لیکن اگر ہوگی تو پھر اس کے نتائج وہی ہوں گے. پاکستان اپنے آپ کو ثابت کرے گا اور جواب دے گا. انشاءاللہ.